آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستوں، قیامت کی نشانی ملک شام میں پوری ہونے والی ہے۔ ملک شام جنگ عظیم الملحمۃ الکبریٰ کا میدان بننے والا ہے، جہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام جنگیں لڑتے لڑتے اور فتوحات کرتے کرتے ملک شام اور اس کے بعد قسطنطنیہ کو بھی فتح کر لیں گے۔ مگر دوستو، دجالی پلان ایکٹیو ہو چکا ہے، دا لاسٹ وار، دا آرمیگیڈن۔ یہ محاذ لبنان و شام اور ترکی بنے گا، کیونکہ دجالی طاقتیں یہ دیکھ چکی ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں سوائے ایران کے کسی عرب ملک میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے یا ان سے جنگ کرنے کا سوچ بھی سکیں۔ اور اب اسرائیل نے اپنے گریٹر اسرائیل اور اپنے مسیحا کی آمد کا آخری منصوبہ شروع کرنے کا پلان بنا لیا ہے، اور یہ پلان ہے فلسطین کے بعد لبنان، پھر شام اور اس کے بعد ترکی پر قبضہ کرنے کا پلان، جو کہ شروع بھی ہو چکا ہے۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے احمد الشرع کے حوالے سے، یعنی شامی حکومت کے حوالے سے، ایک بیان دیا تھا کہ اسرائیل کو چاہیے کہ شامی حکومت کو لبنان میں نمٹنے کے لیے چھوڑ دے۔ یعنی دوستو، بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ جس کام کے لیے ان کو وہاں پہ تخت عطا کیا گیا ہے، تو وہ وقت آ چکا ہے کہ جب وہ ان کے حکم کے پابند ہیں۔ دوستو، یہ بیان خود اپنے آپ میں ایک ثبوت ہے کہ ایران کے بعد اب ان کا اگلا ٹارگٹ یا جنگ کا اگلا محاذ شام و لبنان اور اس کے بعد ترکی ہوگا۔ یہ بیان یہ ظاہر کر رہا ہے کہ بہت جلد شام و لبنان میں خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے، خاص طور پر لبنان میں، جس کی آڑ میں لبنانی لوگوں کے خلاف شامی حکومت کو استعمال کرنے کا پورا پلان تیار ہو چکا ہے۔ اب میں لبنانی لوگ کیوں کہہ رہا ہوں؟ لبنان میں اسرائیل کو مسئلہ شیعہ کمیونٹی سے ہے، اس لیے لبنان پر مکمل قبضہ کرنے کے لیے وہاں خانہ جنگی شروع کروانی پڑے گی، کیونکہ جب خانہ جنگی ہوگی تب ہی ملک پر قبضہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور جہاں تک قبضے کی بات ہے، اسرائیل لبنان کا 10% حصہ پہلے ہی قبضہ کر چکا ہے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک سن رہے ہیں، اسرائیل نے بہت چالاکی کے ساتھ، جب پوری دنیا ایران کی جنگ میں مصروف تھی اور معیشت کی وجہ سے پریشان ہو چکی تھی، اسی دوران اسرائیل لبنان کی زمین پر قبضہ کرتے کرتے لیتانی دریا تک لبنان پر قبضہ کر چکا تھا، جو کہ لبنان کے کل رقبے کا 10% سے زیادہ حصہ ہے۔ آپ خود نقشے میں اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی زمین پر وہ قبضہ کر چکا ہے، اور لبنان کا کتنا بڑا حصہ اسرائیل پہلے ہی قبضہ چکا ہے۔ انفیکٹ یہ جو لیتانی دریا ہے، شاید اب یہی اسرائیل کا بارڈر بنے گا، کیونکہ یہ اسرائیل کا پرانا وتیرہ اور کھیل ہے کہ جس طرح 1967 میں شام کی گولان کی پہاڑیوں پر بفر زون کے نام پر اس نے قبضہ کیا تھا، اور پھر 14 سال بعد 1981 میں وہی زمین باقاعدہ اسرائیل کا حصہ بن گئی۔ اور دوستو، آپ کو یاد ہوگا جب 8 دسمبر 2024 کو بشار الاسد کا تختہ شام میں الٹا تھا، اسرائیل نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک شام کی مزید 800 اسکوائر کلومیٹر کی زمین بفر زون کے نام پر قبضہ کر لی، اور جتنی زمین شام کی قبضہ ہوئی اس کی بالکل سیدھ میں وہ لبنانی زمین پر بڑی ہی خاموشی سے قبضہ کر چکا ہے، اور لاکھوں لبنانی شہریوں کو ان کے اپنے ہی گھروں سے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا ہے، اور ان کے گھروں کو بالکل غزہ کے گھروں کی طرح بم اور ڈائنامائٹ لگا کر مسمار کیا جا رہا ہے، جس طرح غزہ میں گھروں کو مسمار کیا گیا اور وہاں پر قبضہ کیا گیا۔ اور دوستو، آج حالات یہ ہیں کہ نقل مکانی کرنے والے زیادہ تر شیعہ خاندانوں کو دوسرے فرقوں کے علاقوں میں شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، خوف اور عدم اعتماد بڑھ رہا ہے، اور اگر لاکھوں شیعہ ہمیشہ کے لیے گھروں سے دور ہو گئے تو لبنان کا توازن ہمیشہ کے لیے بگڑ جائے گا، اور یہود و نصارہ کا جو خانہ جنگی کا پلان ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اسرائیل نے دریائے لاتانی پر بنے ہر بڑے پل کو بھی تباہ و برباد کر دیا ہے، تاکہ امداد نہ پہنچ سکے اور لوگ پھر واپس نہ آ سکیں یا جا سکیں۔ اسی لیے بہت سے بے گھر شیعہ خاندانوں کو یہ ڈر ہے کہ ان کی قسمت بھی وہی نہ بن جائے جو 70 سال پہلے فلسطینیوں کی بن گئی، جو اپنے گھر تو چھوڑ کر گئے لیکن پھر کبھی ان کی واپسی نہ ہو سکی۔ یعنی دوستو، جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ایران جنگ میں اسرائیل کو بہت نقصان ہوا ہے، وہ غلط ہیں۔ اسرائیل کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ کیوں؟ دراصل ایران دوستو وہ بہانہ تھا، اصل نشانہ لبنان و شام تھے۔ ایران جنگ کی وجہ سے دنیا کی معیشت تباہ ہو گئی اور لوگ لبنان کو بھول گئے،
مگر اسی دوران لاکھوں لبنانی شیعہ مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی اور انہیں اپنی ہی زمین اور اپنے ہی گھروں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اور اب یوں لگتا ہے کہ جس طرح شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں آبادکاری شروع کی گئی، اسی طرح وہ لبنان پر بھی آبادکاری شروع کر سکتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیے گا، فلسطین ہو، لبنان ہو، شام ہو یا اردن، دراصل یہ تمام ممالک ہی ملک شام میں آتے ہیں۔ اگر میں لبنان کی بات کروں، فلسطین کی یا پھر موجودہ شام کی، دراصل یہاں شام ہی کی بات ہو رہی ہے۔ اور قیامت کے نزدیک یعنی قرب قیامت میں شام میں کرپٹ حکمران حکومت تخت پر بیٹھ جائیں گے جو یہود و نصارہ کی مدد کریں گے، یعنی جن میں سفیانی صفات شامل ہوں گی۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے شامی حکومت سے کہا کہ وہ لبنان میں اسرائیل کے خلاف لڑنے والوں کو سنبھال لیں، جس کام کے لیے ان کو شام کا تخت عطا کیا گیا ہے۔ دوستو اسی سلسلے یعنی کرپٹ حکمرانوں اور لوگوں کے متعلق جامعہ ترمذی کی حدیث مبارکہ 2192 میں قرہ بن ایاس المزنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ملک شام والوں میں خرابی پیدا ہو جائے گی یعنی وہ کرپٹ ہو جائیں گے تو تم میں کوئی اچھائی باقی نہ رہے گی۔ میری امت کا ایک گروہ کو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد حاصل رہے گی، اس کی مدد نہ کرنے والے قیامت تک اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ یعنی جو گروہ ملک شام میں یہود و نصارہ کے ساتھ لڑے گا، وہ گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اللہ کی نصرت و مدد سے سرفراز رہے گا، اس کی نصرت و تائید نہ کرنے والے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یعنی دوستو اس حدیث مبارکہ میں یہ پیش گوئی فرما دی گئی ہے کہ ملک شام ایسے کرپٹ حکمرانوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا کہ وہاں پر لوگوں میں پھر کوئی بھلائی باقی نہ رہے گی۔ اور احمد الشرع کی حکومت یہود و نصارہ کو یہ پروف دے چکی ہے کہ وہ ان کے خلاف آواز اٹھانے والوں کا کیا حال کرتے ہیں۔ دوستو یاد کیجئے، ٹھیک 1 سال پہلے شام میں 2 دن میں 1000 علوی کمیونٹی کے لوگوں کو بے دردی سے اسی جولانی حکومت نے قتل کر دیا تھا۔ On Friday, Sunni Muslim gunmen launched retaliatory revenge killings against members of Assad's minority Alawite sect. So, he is the right candidate to do like Sufyani things for his Dajjali lords. دوستو آپ رکیے اور دیکھیے گا، صرف اکتوبر 2026 تک اکتوبر میں لبنان اور شام میں جو کچھ ہوگا وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ان کا یہ پورا پلان تیار ہو چکا ہے، کیونکہ آخری زمانے کے لحاظ سے ملک شام بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام پورے شام کو فتح کرتے کرتے قسطنطنیہ فتح کرنے پہنچ جائیں گے، اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب ایک شخص بیت المقدس میں کھڑا ہو کر خود کو مسیحا قرار دے گا، جبکہ وہ جھوٹا ہوگا۔ میں تمہارا رب ہوں۔ کیونکہ مسیحا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، مگر یہودی دجال کو اپنا مسیحا تسلیم کر لیں گے۔ اب یہودی اپنے مسیحا کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں، اور وہ ایران کو کمزور کرنے کے بعد لبنان و شام اور اس کے بعد قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کا پلان بنا چکے ہیں، جو کہ اکتوبر 2026 کے بعد واضح طور پر ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیجئے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔